محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرات ذکر بے حد احسان اس شریف ذات کا جس نے اعلیٰ ترین مخلوق میں ہمیں پیدا فرمایا، ہر لمحہ بے شمار نعمتوں سے نوازا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی بنایا اور پھر امت میں سے حضور کو تابعدار اور وفادار امتی بنایا، نبی کو ہمارا ورد کر دیا، عشق رسول ہمارے مقدر میں لکھ دیا، سرکار کے در کی حاضریاں بھی ہمیں نصیب ہو گئی، حضور کے ذکر کی محفل سجانا ہمارا اعزاز بن گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کرنا اللہ نے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ آج کی یہ خوبصورت اور ایک عظیم محفل ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی چند بندوں کے محفل کو آپ نے عظیم کہا، عظمت کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا، کسی کے بڑے چھوٹی محفل ہونے کا تعلق بھی تعداد سے نہیں ہوتا، جس ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کتنی بڑی ہے اسی حساب سے محفل بڑی ہوئی ہے۔ کس کا ذکر ہوتا ہے، ہم جمع کس لیے ہو گئے، ہمیں بلایا کس لیے کیا گیا، ہمیں بستر سے دور کس لیے کیا گیا، ہمیں رات کے اس کے پہر میں یہاں بٹھایا کس لیے ہے، ان کو میزبان بنا کر داعی کس لیے بنایا گیا، آپ کو اور مجھے چلا کر یہاں کون لے آئے؟ یہ نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ ذکر والے کا کمال ہے کہ اس نے جسے ذکر کر لیا اسے اپنے ذکر کرنے کے لیے بھی منتخب کر لیا، سننے کے لیے بھی منتخب کر دیا۔ جو زبانیں نعت پڑھتی ہیں وہ بھی منتخب ہوتی ہیں، اور جو کان نعت سنتے ہیں وہ بھی منتخب ہوتے ہیں، جو سجاتے ہیں وہ بھی مقرر کیے جاتے ہیں، جو محفلیں میں آتے ہیں ان کا بھی نامہ برا اندازی میں نکالا جاتا ہے۔ مدینے سے جب تک کمزوری نہیں ہوئی، مدینے والے کی محفل کوئی سجا نہیں سکتا، اور جب تک مدینے والا چاہے نا اس کے ذکر کی محفل میں کوئی آ نہیں سکتا۔ سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں
آنے والے بھی خوش نصیب ہیں، بلانے والے بھی خوش نصیب ہیں، سننے والے بھی خوش نصیب ہیں، سنانے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ ساری خوش نصیبیاں جو میں نے گنوائی ہے، اس میں کوئی کمال آپ کا یا میرا ہے نہیں ہے، یہ ایک ہی کمال ہے نسبت مصطفیٰ سے کہ حضور کی نسبت میں جو چیز آ جاتی ہے خدا اسے با کمال کر دیا کرتا ہے، اللہ اسے با کمال کر دیا کرتا ہے جو حضور کی نسبت میں آ جائے۔ اور آج تو ایک بہت عظیم موقع ہے کہ ہمارے پیارے بھائی نور عالم صاحب، اور کتنا خوبصورت نام ہے، نور عالم رحمت عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور کہاں ان کی حاضری لکھی گئی اور کہاں یہ پہنچیں گے۔ اگر دیکھیں تو صرف اتنی سوچ ہی عاشق کے لیے کافی ہے کہ میں کہاں اور وہ کہاں۔ لیکن اکثر لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، جب میں جانے لگا عمر شریف پہ کسی نے مجھے کہا کہ حضرت ہم اس قابل تو نہیں ہے ویسے کہ وہاں جائیں گے، میں نے کہا اسی قابل بنانے کے لیے تو بلا رہے ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا گناہ کر کر کے ہم کالے سیاہ ہو گئے، مدینے والے نے کہا چلا تجھے دھو کے واپس بھیج دیتا ہوں، آ تجھے پاک کر دیتا ہوں، تو پلید ہو چکا ہے گناہوں سے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب کی شان ہے وہ پاک کرتے ہیں۔ نبی کا مقام ہے، حضور کی عظمت ہے، حضور کی یہ عادت ہے، حضور کی یہ سعادت ہے، اور حضور کریم علیہ السلام کا یہ وطیرہ، اور آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب جسے چاہے اسے پاک کر دیتے ہیں، جس کی طرف نگاہ اٹھا دیتے ہیں اسے پاک کر دیتے ہیں۔ اب سوچ رہے یہ کہ جا کہاں رہے ہیں، وہ جگہ کیا ہے، وہ مقام کیا ہے کہ ادب گاہ ایست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزیدی جا، یہ اس جگہ جا رہے ہیں جہاں جبریل بھی دم نہیں مارتے علیہ السلام، یہ اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پوری کائنات کے دروازے توڑ کر داخل ہونے والا ملک الموت بھی 3 دن حضور کے گھر کے چکر اور طواف کر جاتا ہے۔ یہ اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں ایک بار جو 70,000 کے فرشتوں کی ٹولی اور گروہ آتا ہے زندگی میں کبھی اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا، اور یہ اس گلی میں جا رہے ہیں کہ جہاں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس گلی میں مانگتے تاجدار جھڑتے ہیں، یہ اس دیار حبیب میں جا رہے ہیں۔ اچھا اصل مقصود کیا ہے، جانے کا اصل مقصود کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ان کے صدقے میں اللہ نے حج کرا ڈالے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ہم حج کرنے گئے اور حضور کے پاس گئے، آپ فرماتے ہیں نہیں ہم تو حضور کے پاس گئے ان کی وجہ سے خدا نے حج بھی کرا دیا۔ یہ ہے عاشق کا ایمان، یہ ہے عاشق کا ایمان۔ اب یہاں پہ کیونکہ ہماری عادت ہے، میری میں کبھی لاجک کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جناب حج فرض ہے، حضور کے دربار میں جانا تو فرض نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جناب حضور کے صدقے میں حج ہوئے، اصل مقصد تو حج ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میں کون ہوں بتانے والا۔ میں نے کہا ہم داماد رسول سیدنا ذی النورین سے پوچھتے ہیں۔ جی تاری سبحان اللہ انج نہیں کہ تقریر ہو چلی ہے۔ میں نے کہا ذی النورین سے پوچھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ مکے جا کر مذاکرات کریں کفار سے، آپ تشریف لے گئے، آپ نے کفار سے مذاکرات کے مذاکرات میں طے پایا کہ اس سال حضور عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کر حضور عمرہ شریف کریں گے۔ حضور نے یہ شرط مان لی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عثمان غنی جب ان سے مل کے نکلے نہ واپس آنے کے لیے تو آگے کعبہ آ گیا، گھر سے نکلے تو آگے کعبہ آ گیا۔ اب وہ کافر ہے ساتھ سارے، کہنے لگے جناب عثمان آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، قریبی تعلق داریاں بھی ہیں، اس لیے آپ کے نبی اور باقی صحابہ تو اگلے سال آئیں، لیکن آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ یہ کعبہ سامنے آپ طواف کر دیں۔ کچھ ہی بولو، ایمانداری سے بتاؤ جی ہوندا اج دا مولوی انہیں پج کے جانا سی، انہیں کہنا سی میں جا کے دساں گا او ابو بکر عمر
علی دیکھو تسی نہیں کر سکے میں کہہ رہا ہوں. اے ملا یہ ہے مولوی کا خشک ملا, اس کی بات کر رہا ہوں جو عشق سے غیر ہے. اب یہ عشق تھا, سامنے کون ہے؟ صحابی رسول, داماد رسول, خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے سامنے کعبہ, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگلے سال تک کعبے کو دیکھ نہیں سکوں گا, کعبے کی زیارت بھی نہیں ہوگی, اور طواف کعبہ اور عمرہ سوائے اس جگہ کے کہیں اور ہو نہیں سکتا. میں نوافل مدینے میں پڑھ سکتا ہوں, قرآن پڑھ سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن عمرہ اور طواف صرف کعبے کا ہو سکتا ہے. اتنی بڑی شہادت مجھے مل رہی ہے اور اللہ کی عبادت ہے. ہمیں تو یہ بتایا تھا نماز پڑھو بس بات ختم. میلاد کی کیا ضرورت ہے, 11ویں کیا ضرورت ہے, رسول اللہ کی نعتوں کیا ضرورت ہے, نماز پڑھو کافی ہے. میں نے کہا عثمان غنی سے بڑا عالم تو تو نہیں ہے نا. حضرت صاحب ذرا سوچئے, عثمان غنی ہے, عبادت سامنے وہ ہے جو کسی اور جگہ پر ہو بھی نہیں سکتی. دنیا کا ایک ہی گھر ہے اور وہ کعبہ سامنے ہے, اور اجازت مل رہی ہے کہ طواف کیجئے, عمرہ کیجئے. حضرت عثمان غنی نے چہرہ ادھر کر لیا, چہرہ کعبے سے پھیر لیا, کہنے لگے عثمان کیا کر رہے ہو, طواف کرو, اللہ کی عبادت ہے. ایمان شریعت بولی اللہ کی عبادت کو پیچھ, عبادت کر, کعبہ تیرے سامنے ہے, عمرہ کر, طواف کر, غلاف کعبہ کو چھوئے. لیکن عشق بولا, کیسے بولا؟ جیسے غار ہرا میں بولا. عشق کیسے بولا؟ جیسے غار ہرا میں بولا. شریعت کہہ رہی تھی صدیق جان بچا, صدیق جان بچا, اٹھا سرکار کو, پاؤں پیچھے کر, جان بچانا فرض ہے. عشق کہہ رہا تھا نہیں نہیں اے شریعت تجھ میں جان بچانا فرض ہوگا, میری شریعت اور میرے عشق میں اپنے محبوب پر جان لٹانا فرض ہے. تبھی تو ڈنگ کھاتے رہے, پتا تھا موت ہو سکتی ہے, پتا تھا یہ زہریلی چیز ہے, لیکن عشق کہہ رہا تھا کہ جان لٹائیے. اب یہی عشق جب مولا علی کی گود میں حضور ہے تو پھر بولا, پھر ایمان کہتا نماز ادا کر, حضور نماز لے کے آئے ہیں, عبادت اللہ کی, حضور کی نیند پہ چھوڑ رہے ہو, لیکن عشق پھر بولا. اس نے کہا نمازیں گر قضا ہوگی تو پھر ادا ہوگی, نگاہیں گر قضا ہوگی تو جانے کا بنا ہوگی. نماز تو علی پھر بھی پڑھ لیں گے, محبوب پتہ نہیں پھر میری گود میں سوئے کے نہ. اور آج پھر اس کے امتحان تھا. ایمان کہہ رہا تھا, شریعت کہہ رہی تھی, دین کہہ رہا تھا عثمان عبادت طواف کیجئے, کعبے کا جناب محترم عمرہ کیجئے. لیکن عثمان غنی نے جواب دیا کہ نہیں بھی میں نے عمرہ نہیں کرنا, طواف نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں, عبادت ہے یہ تو. اور نے کہا وہ عبادت ہی کیا جو تیرے مصطفیٰ کو چھوڑ دے, وہ عبادت ہی کیا جو یار کو پیچھ کر کے کی جائے, وہ طواف ہی کیا جو کعبے کو چھوڑ کر کی جائے. میرا محبوب کعبے کا عمرہ نہ کرے اور عثمان کر لے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور نہیں کریں گے تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا, طواف نہیں کرے گا, کعبے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, چھوئے گا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو دیکھ کر کہا کہ حج تو سرکار کے صدقے بھی ہو رہے ہیں, اصل مقصود تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہے. کیونکہ عثمان غنی نے کیا کیا, سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا, مولا کائنات نے نماز کیوں چھوڑی؟ یہ تینوں صاحبان نے یہ پیغام دیا کہ اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کر جو نماز پڑھی وہ نماز نہیں, گلے کا طواف ہے. جو طواف کیا وہ طواف نہیں, وہ تیرے چکر ہے. اور جو جان بچائی وہ جان نہیں بچائی, جان وہی ہے جو مصطفیٰ کو قربان ہو جائے. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور میں یہی صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اصل مقصود ہے وہ در مصطفیٰ ہے, اور میں اس میں بالکل آپ کو تسلی کرا کے بھیجوں گا. نور علم بھائی, میں نے آیت تلاوت کی, اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اے محبوب مجھے ان شہروں کی قسم. کس کی قسم؟ کچھ بول, شہروں کی قسم.
کس لیے؟ مکہ کی قسم، یا اللہ کس لیے؟ کعبے کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے، آب زمزم کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، مزدلفہ کی وجہ سے، عرفات کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ نہیں، ان وجہ سے نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب تو جو رہ گیا ہے، قسم اس لیے کہ آپ جو اس میں رہتے، آپ جو اس سرزمین پر رہتے، آپ مدینے ہیں یا مکے ہیں، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالی کریم نے یہ بتایا، ایک بات ذہن میں رکھیے، کسی چیز کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کی عظمت نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی آئی جو حضور سے لگی اور حضور کی عظمت بڑھ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حضور سے لگ گئی اس کی عظمت بڑھ گئی، ایسے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایران، عراق، فارس، روم، فلسطین یہ علاقے جو تھے اس وقت یہ ہائی لیول کے علاقے تھے، اللہ تعالیٰ ان شہروں میں اپنے محبوب کو بھیجتا، محبوب آپ یہ بہترین سرزمین پر جائیں، یا کم از کم فلسطین کی سرزمین پر، کہ محبوب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میرے تقریباً پیغمبر اسی سرزمین پر آئے، یہ بڑی برکت والی زمین ہے، یہاں انبیاء کے قدم لگے ہیں، یہاں پہلا یہاں قبلہ بھی ہے، اس وقت وہی قبلہ تھا، یہاں قبلہ بھی ہے، یہاں انبیاء بھی سارے ادھر آئے، آپ بھی ادھر جائیے، نہیں، ورنہ سارے نبی ہیں ادھر، نبیوں کے نبی وہی ادھر ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی اس لیے کہ یہاں سارے نبی تھے، محبوب میں نے آپ کو صحرا میں بھیجنا ہے، میں نے آپ کو پتھریلے علاقے میں بھیجنا ہے، میں نے وہاں بھیجنا ہے جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا، لیکن تیرے قدموں کی وجہ سے دنیا لوٹ کر آئے گی، تیری وجہ سے آج کوئی جانا نہیں چاہتا، کل دنیا مر کے آئے گی، آج کوئی جانا نہیں چاہتا کہ وہاں پانی نہیں، اسی جگہ سے پانی کے لیے کائنات برسے گی، کائنات ترسے، ورنہ پانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ سے نکلا ہے، پانی تو جناب حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے بھی نکلا ہے، مگر وہ ابھی زمزم نہیں بنا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ وہ پیغمبر تھے، ان کے پانی ختم ہو گئے، وہ نہیں ملے آج، ان کا نشان نہیں ہے اب، جناب اسماعیل کے قدموں کے نشان کا پانی آج بھی باقی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ بہت قریب سے جن قدموں کی ایڑیوں سے پانی نکلا تھا نا، اسی قدموں کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چھا رہا تھا، اس لیے نور مصطفیٰ کی وجہ سے اس پانی کو دوام ملا، اس پانی کو عزت ملی۔ اے محبوب، آج یہاں دنیا پانی کو ترستی ہے، کل دنیا ادھر آئے گی، اور ہم آپ کو اس سرزمین پر بھیجیں گے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سرزمین کی وجہ سے حضور کا مرتبہ ہے، نہیں، پتہ چلے محمد جہاں قدم لگا کرتے ہیں وہاں دنیا بسات ہوا کرتے ہیں، وہاں اللہ دنیا آباد کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعرات کا، ایسے ہی نہیں، جمعرات اور جمعہ سید الایام جمعہ ہے، اللہ نے میرے محبوب کی پیدائش جمعے کو نہیں کی، جمعے کو نہیں کی، ہفتے کو بھی نہیں کی، اتوار کو بھی نہیں کی، کیونکہ اس وقت ہفتہ اتوار معزز تھے۔ کل کو کوئی یہودی یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا متبرک دن تھا، تمہارے نبی ہے۔ جمعہ اس لیے کہ کل کو آنے والے بدبخت یہ نہ کہیں جی آج جمعہ بڑا مقدر دن ہے اس لیے حضور آئے، نہیں حبیب، ادھر تیری امت کا جمعہ بہترین دن، بنی اسرائیل کا اتوار اور ہفتہ، لیکن ہم آپ کو لے آئیں گے تاکہ پتہ چلے کہ دن کی وجہ سے تیری شان نہیں، تو جس دن آ گیا وہی دن شان والا ہو گیا، وہی دن عظمت والا ہو گیا، تو جس دن آ گیا۔ اب آئیے جی، یہ کعبہ تھا نا جہاں آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اسے قبلہ کس نے بنایا؟ یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن قبلے کا مقام تو نہیں تھا نا، کوئی ادھر منہ کر کے نماز تو نہیں پڑھتا، یہ قبلہ تو نہیں بنا، یہ مرکز عبادت تو نہیں بنا، یہ مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں بنا، یہ قبلہ نہیں، قبلہ وہی تھا مسجد اقصی فلسطین، سارے انبیاء ادھر پڑھ کے چلے گئے۔ اب اللہ نہ کرے کسی ملک کی آخری حکومت ہو، پتہ چلے اس کے بعد ملک ختم ہو جائے گا، اور کوئی جا کر کہے آخری بادشاہ کہ جی میرا دارالخلافہ یہاں سے اٹھا کر اس شہر میں بنا دو، تو پورا ملک اور ساری وہ جو ہے انتظامیہ وہ کہے کہ جناب آخری تہاڈی حکومت ہے، نبیڑو تو چلو، سارے ادھر ہی کر گئے ہیں، اب آپ آخری دور ہے، کوئی بات نہیں، اب کیا دارالخلافہ بدلنا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا، جب حضور تشریف لائے تو حضور نے صرف دعا نہیں مانگی، آپ نے کہا بھی نہیں، التجا بھی نہیں کی، جبریل کے ہاتھ پیغام بھی نہیں بھیجا،
رات کو اٹھ کر رو کر بھی نہیں کہا، صرف خیال آتا ہے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہ قبلہ ہو جائے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مکان نہیں بدلنا کرایہ کا، دنیا کا قبلہ بدل رہا ہے، دنیا کا قبلہ، اور ایک ہی قبلہ ہے، وہ بدلنے کی صرف دل میں خواہش ہوئی ہے محبوب کے۔ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور دیکھا ایسے دل میں خیال ہے کہ یار اگر میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا اگر یہ قبلہ بن جائے تو کتنا مزہ آ جائے۔ بس یہ ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ آواز آتی جبریل مولا حکم فرما، دیکھ رہے ہو ہمارے یار کو؟ یا اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یا اللہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرما جلدی پہنچ میرے محبوب کی بارگاہ میں، ابھی پہنچ۔ یا اللہ پہنچ گیا، ایک آن میں جبریل کھڑے ہو گئے، رب نے کہا قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ پوری کائنات میں بس اسی کو دیکھتا ہے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا؟ تقلب وجہک فی السماء، یہ جو آسمان کی طرف آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں نا بار بار، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہی تو آپ کے چہرے کو، اور دیکھتے کیا ہے؟ ایک تیرے چہرے کی وجہ سے تو ہم نے لوگوں کے چہرے سجا رکھے ہیں، ایک تیری ذات کی وجہ سے تو دنیا کو ذات عطا کی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ کعبہ بدل دیا جائے، قبلہ بدل دیا جائے، یہی چاہتے ہیں نا؟ یا اللہ چاہتا تو یہی ہوں۔ اللہ بھی کہتا محبوب 1,23,000 گر گئے، آپ کی آخری امت ہے اور آپ آخری نبی ہیں، چلے گزار دے، سارے نبی ادھر منہ کر کے پڑھ گئے، آپ بھی پڑھ لیں۔ نا نا نا، یہ نہیں۔ اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تھوڑا دل کردہ منہ پھیر لو، ترضاها، جدھر آپ راضی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ چلیں ادھر کر لیں یا قبلے کعبے کی طرف، یہ بھی نہیں کہا، فرمایا ترضاها، جدھر آپ راضی ہیں، جدھر آپ کا دل چاہتا ہے۔ آپ چہرہ کر لیا، ہم کعبہ بنا دیتے، ہم اسے قبلہ کر دیتے۔ لو جی اتنی سی بات پہ یا اللہ چلو نماز پڑھ کے، نہ محبوب نماز پڑھ کے، ایک ہی گل میں کائنات کو پتہ لگے منگن والا کنجے تے دیون والا کنجے۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی پرانے قبلے کی طرف، باقی 2 پڑھے سیدھے نئے قبلے کی طرف۔ ابھی اسی وقت، یہ نہیں کہ اگلی نماز کا اعلان کر دیں۔ حبیب آپ چاہیں اور ہم لیٹ کریں، آپ چاہیں اور ہم دیر کریں، آپ نے چاہا کہ یہ قبلہ ہونا چاہیے، اسی نماز میں قبلہ تحویل کرتے ہیں، کائنات کو پتہ چلے یہ اعجاز مصطفیٰ ہے، اعجاز مصطفیٰ ہے، عزت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، یہ بھی بات ہے مصطفیٰ ہے کہ جن کی اشاروں پر اللہ کی تقدیر کے فیصلے بدل دیا کرتا ہے۔ تو بتائیے اب اصل مقصود کس کا ہے؟ وہاں پہ جانا، بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ۔ لیجیے اب ہم تھوڑا سا مکے چلتے ہیں۔ یہ مکہ کیا ہے؟ دنیا کا عظیم ترین شہر مکہ ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ مدینہ ہے۔ نہیں بولیے تو، یہ جمہور علماء کا فیصلہ ہے، جمہور علماء کا فیصلہ ہے کہ زمین عرش سے لے کے زمین تک پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین خطہ وہ ہے جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام آرام فرما، اور وہ مدینے میں ہے، اور وہ مدینے میں ہے۔ لیکن مکہ، اللہ اکبر، اس زمین پر جس کے بھی قدم لگتے ہیں میرے رب کا اعلان ہے، جس نے میرے لیے حج کیا واپس ایسے جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، آج پیدا ہوا۔ لیکن وہاں پہ جانے کا پورے سفر کے بعد جب آپ جائیں نا جی مدینے پاک، تو وہاں پہ ایک مشورہ ہے آپ کو کہ حاجیوں سنبھل کے پاؤں رکھنا شہر مدینہ میں، حاجیوں سنبھل کے پاؤں رکھنا شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جو ہی باتیں مکے میں کرنی ہے نا مدینے میں بچانی ہے، مدینے میں بچانی ہے، اور جو ہی باتیں آپ نے مکے میں کرنی ہے وہ مدینے میں قبول بھی کروانی ہے۔ آپ کو جو سٹیمپ لگنی ہے وہ ادھر ہی جا کے لگنی ہے، آپ نے ادھر جا کے، اب ایسے نہیں، میں بالکل اختصار کے ساتھ اس بات کو آگے چلاتا ہوں۔ آپ مکے جائیں گے،
جب پہلی نظر کعبے پر پڑے گی، اللہ اکبر، کعبہ اتنا پیارا ہے نا کہ بندے کو کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، خدا کی قسم۔ لیکن مدینے میں زیادہ مزہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مکے میں خدا، کعبے میں خدا رہتا نہیں ہے، اور مدینے میں خدا مل جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے کعبے کی چھت پہ اللہ کو دیکھا؟ کیا اللہ کعبے میں سما سکتا ہے؟ کیا اللہ کعبے کے اندر یا اس کے صحن میں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا، وہ ورا ہے، وہ وسعتوں والا ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن وہ کہاں سماتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، زمین و آسمان میں نہیں سماتا، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ بندہ مومن کا دل تو ہے ہی ہے نا، اصل دل تو وہی ہے نا، اصل دل تو وہی ہے نا جو مدینے میں ہے، جہاں اللہ ملتا بھی ہے، جہاں اللہ ایسے نہیں۔ پھر بھی آپ کو میں تسلی کراتا ہوں، آپ نے حج کر لیا، آپ نے حج کر لیا، آپ نے طواف بھی کر لیا، آپ نے اب زمزم پی لیا، آپ نے سعی بھی کر لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں بیٹھا ہے کوئی حاجی جس نے پہلے حج کیا؟ ماشاءاللہ آپ بھی بیٹھے، ماشاءاللہ اور بیٹھے، ماشاءاللہ آپ بھی حج کیے، آج سب بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیے کوئی سند ہے آپ کے پاس کہ حج قبول ہو گیا؟ کسی کے پاس نہیں نا، کسی کے پاس نہیں کہ بھی اتنے پیسے لگا کر گئے، صبر بھی کاٹا، تکلیف بھی سہی اور میرا حج قبول ہو گیا۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی، کوئی سند نہیں ہے۔ یا یہ بھی سند ہو، ہاں یہ تو جو میں نے حدیث سنائی وہ ٹھیک ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آیا۔ لیکن اب بات یہ کہ قبول ہونے کی سند کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے حج کر لیا، حج کر کے پورے کعبے کا طواف کر کے جب میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوا نا، تو میں نے کہا اب چلیے کعبے کے پاس۔ اور میں نے کعبے سے پوچھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو فرمایا میں نے دیکھا تو کعبے کا جو میزاب ہے نا، جو پرنالا جسے کہتے ہیں، میزاب رحمت کہتے ہیں، اسے پرنالا ہم کہتے ہیں پنجابی میں۔ فرمایا پرنالے کو جب دیکھا نا تو ایسے نکلا ہوا تھا جیسے ہاتھ سے انگلی نکلی ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے جب اس کو دیکھا تو سیدھا اس کا مدینے کی اشارہ کرا۔ میں نے کہا کعبے تو اشارہ کر رہا ہے کہ اب میں تیری ساری نیکیاں لے کے مدینے جاؤں، وہاں سے قبول کرواؤں؟ تو جواب ملا کہ ہاں۔ اعلیٰ فرماتے جب مدینے کی طرف چلا نا تو پھر پیچھے مڑ کے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کرو جاؤ، آؤ چلو میں تو چلا ادھر نا، آئیے چلیے۔ لیکن اب کعبے اور مدینے میں فرق کیا ہے جی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں گئے، ہم کشتی بھی کروا رہے ہیں دونوں کی، مدینہ اور مکہ شہر کی، ہم آپ کو فضائل بتا رہے ہیں، مقابلہ نہیں کروا رہے، فضائل بتا۔ حضور نے خود جا کے دعا مانگی مدینے میں، یا اللہ جتنی برکتیں مکے میں تو اتارتا ہے نا، اس سے دگنی برکتیں مدینے میں اتار۔ اب بتائیے جی افضل کون ہوگا پھر؟ جہاں دگنی برکتیں۔ دوسری بات، آپ مکے میں ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا۔ مکے میں کتنی؟ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی، اور ایک گناہ کریں گے تو بھی 1,00,000 گناہ، گناہ بھی 1,00,000، نیکی بھی 1,00,000۔ اب چلیے مدینے، اگر ادھر آپ نے ایک نیکی کی تو 50,000 نیکیوں کا ثواب، ایک نیکی کے بدلے کتنے؟ مدینے میں۔ اور اگر گناہ ہو گیا تو گناہ ایک۔ اب بتائیے کہ خسارے کا سودا کدھر ہے اور منافع کا سودا کدھر ہے؟ غلطی تو ہونی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی، بندے جو ہے۔ اب مکے میں ہو گئی تو 1,00,000 گنا، 1,00,000 گنا چڑھ گیا ہمارے اوپر۔ لیکن مدینے میں ہو گئی تو سرکار کہتے ہیں نہیں، یا اللہ یہ میرا شہر ہے، ادھر پرافٹ نہیں لگے گا، ادھر پرافٹ لگے گا نیکی کو، گناہ کو نہیں، گناہ کو نہیں۔ اور جب آپ مکے سے نکلے، آپ کے پاس آپ یہ کہ رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا حج قبول کر لے، اللہ میری حاضری قبول کر لے۔ اب کوئی پوچھے حج صاحب حج ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ کیسا لگا؟ جی بس دعا کریں اللہ قبول کر لے اور میری بخشش ہو جائے۔ قبول ہونے کا مطلب میری بخشش ہو جائے، یہ قبول ہوگا تو بخشے جاؤں گا۔ لیکن ادھر سرکار فرمانے کو ادھر آ میرے امتی، ادھر میری بارگاہ میں آ۔ کتنے دنوں میں حج کیا؟ یا اللہ 3 دن لگ گئے، رات ادھر مزدلفہ بھی رہے، عرفات میں بھی رہے، قربانی بھی کی، طواف بھی کیے، پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے، تکلیف بھی ہوئی، مزہ آیا
پاؤں میں چھالے پڑ گئے, مزہ آیا تیری عبادت کرتے ہوئے. سرکار فرماتے ادھر آ جا میرے پاس, کیا لایا وہاں سے؟ حضور بس باتیں کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کر آئے ہوں, مالک ہے قبول کرے نہ کرے. فرمایا ادھر میرے پاس آ. حضور آ گئے, فرمایا من زارا قبری, بس میری قبر کی زیارت تو کر ذرا, میری مزار کی زیارت تو کر. من زارا قبری, حضور زیارت کر لی تو فرمایا وجبت لہو شفاعتی, پھر تیری شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. بس تو آ کر میری مزار کی زیارت کر, میری قبر کی زیارت کر, آ کر میرے دربار کو دیکھ, اور اس نیت سے آ کہ تو مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملنے کی نیت سے آیا تو گویا میں اسے ایسے ملوں گا جیسے زندگی میں وہ مجھ سے ملا. اس نیت سے آئے تو صحیح نا, اور میں ملنے کی نیت سے آئے گا, ایسے ملوں گا جیسے زندگی میں مجھ سے ملنے آیا. اور گارنٹی دے رہا ہوں, اور پورے میں نے یقین کے نمبر پہ کہنا پورا مکہ میں نے گھوما, مکہ شریف کعبے کے قریب قریب جا کر میں نے کہا تو کوئی ہے وہ جگہ جیڑی جنت کا ٹکڑا ہو؟ کوئی جگہ نہیں, کوئی جگہ نہیں. لیکن جب مدینے گئے تو مدینے والے نے کہا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ میرے گھر کے کمرے سے میرے منبر تک یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ کیا ہے جی؟ کچھ ہی بولو نا, جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. چل آپ کو صرف سمجھنا یہ ہے کہ اس بارگاہ میں گناہ کی غلطی کی معافی نہیں. اور غلطی گناہ کیا مطلب؟ گناہ کو بخشوانا ان کا کام ہے, بے ادبی نہ ہونے پائے, بے ادبی نہ ہونے پائے. اس بارگاہ میں سبل کے جائیے, احترام کے ساتھ جائیے, ادب کے ساتھ جائیے. کئی لوگ آ کہتے ہیں میں جی آج کر گیا, میں تو گیا ہی نہیں ہوتا. یہ بھی کہتے ہیں لوگ, اور جی میں تو گیا ہی, جب میں گیا بھی تھا مسجد نبی گیا, میں ادھر نہیں گیا. میں کہ پتر تو گیا نہیں تھا, اگلے نے آن نہیں دیتا, انہوں نے آن نہیں دیتا. کیوں نہیں آن دیتا؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن مجید فرمایا حبیب چور بخشوا, ڈاکو بخشوا, زانی بخشوا, راشی بخشوا, میرا جتنا بھی بڑا مجرم میرا تو بخشوا ہے. میرا مجرم جتنا بڑا ہے تیری شفاعت تو ہی بڑی ہے, لیکن جو تیرا مجرم ہے نا, آپ 70 دفعہ بھی کہو گے نا کہ اس کو بخش تو نہیں بخشوں گا, حبیب تیرے مجرم کو نہیں بخشوں گا. آپ 70 مرتبہ بھی کہے نا کہ یا اللہ بخشوں گا, آپ تو کریم ہے, نہیں بخشوں گا. اب جب حضور نے اعلان کر دیا کہ شفاعت واجب ہوگی مجھ پر جو میری مزار کی زیارت کرے, تو اللہ نے جن کو بخشنا تھا ان کو جانے دیا, اور جن کے مقدر میں لکھا تھا یہ غدار مصطفیٰ ہے, یہ ادھر آ کے پاکستان جا کر پھر بھونکیں گے کہ وہ تو وفات پا گئے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ تم آؤ نا, اگر آ جاؤ اور قیامت کے دن جہنم میں چلے جاؤ تو کہو گے حضور آپ نے تو کہا تھا مجھے شفاعت واجب ہو گئی, اور آپ نہیں کرتے تو آپ اپنی زبان سے حضور پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور اگر حضور کہہ دے میں نہ بخشوں تو پھر کہیں گے دیکھا جی حضور نے کہا, اللہ نے مانی نہیں ان کی, اس لیے محبوب ان کو آنے نہیں دینا تاکہ تو اپنے وعدے پورا نہ کر سکے, تاکہ تو شفاعت کرے نا. اور جن کو جو تیرے دیوانے ہیں, جو تیرے غلام ہیں, جو تیرے عاشق ہیں, وہ دوڑ کے آئے, بھاگ کے آئے, بار آئے, حبیب تیری قبر تیری زیارت کرے, تیری مزار کی, اور اپنے وعدے کے مطابق شفاعت کرنا, میں اللہ تیرے غلاموں کو بخش کر جنت میں داخل کر دوں. جی اتنی سی بات ہے کہ وہاں جانا نہ جانا کس کس کا مقدر ہے, اس بارگاہ میں جانا. لیکن اس بارگاہ میں جانے کا ادب کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. بابا فرید کوٹ مٹھن لگا کہتا ہے کہ تو نے دھکرے تھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندیاں, ہم درد کتیاں نال ادب کر. کیا حضور آپ کے دربار کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے؟ قبلہ پیر میری شاہ صاحب تشریف لے گئے مرید کے ساتھ, آپ وہاں کمرے میں رہائش پڑی, مرید باہر نکلا, آپ نے فرمایا سن میرے مرید سن, مدینے کے کسی بھی چیز کو چھیڑنا نہ. اب وہ مرید باہر نکلا تو گلی میں کتا بیٹھا, وہ کتا لپکا اس کی طرف, اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی, اس نے سوٹی ماری کتے کی پیٹھ پر, کتا گر گیا. جب واپس گیا تو پیر میرے لیے شاہ صاحب جلال میں ہو کے فرماتے ہیں کہ انہیں کیا کیا باہر جا کے,
کہا حضور میں نے کتے کو مارا ہے. آپ نے پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، فرمایا وہ کتا میں ہی تو بیٹھا تھا، یہ دیکھ وہ تیری چوٹ یہاں پہ لگی، اس گلی میں اس طرح بھی آ کر بیٹھا تھا، اس بارگاہ میں اس طرح بیٹھا تھا. اور ایک روایت ملتے کہ ایک اور بزرگ تھے تو ان کے مرید نے مارا تو اس اللہ کے ولی نے جا کر اپنا امامہ اتار کر اس کتے کے سر پر رکھا کہ کہیں میرے نبی سے شکایت نہ کر دے، میرے نبی سے شکایت نہ کر دے. یہ مدینے کا احترام ہے، یہ مدینے کا مقام ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں میں نے بتائی، ایک تو یہ کہ حضور کی مزار کی زیارت حضور کی شفاعت کا ذریعہ بن گئی. اور دنیا کی مکہ ہے یا کوئی اور چیز ہے یا فلسطین ہے یا اقصی مسجد ہے، کہیں یہ سہولت نہیں ہے کہ بندہ جیتے جی جنت میں چلا جائے. ہمیشہ جنت مر کر ہی ملے گی، مر کر ہی ملے گی، جیتے جی جنت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. اللہ اکبر، کتنا بڑا پیارا جواب ہے جی. مجھے ایک دفعہ لاہور میں ایک عیسائی سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا جی ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں. میں کہا جی کون کہتا نہیں شان والے؟ میں کہا عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں، شان والے تمہارے نبی کہاں؟ ہمارے نبی ہم بھی مانتے ہیں. کہتا نہیں جی نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا ہمارا نبی تو آج بھی جنت میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتا آپ کے نبی تو زمین پر ہے، میرا نبی تو آج بھی جنت میں بیٹھا ہوا، زندہ بھی ہے، جنت میں بھی ہے، تو پھر میرا نبی افضل ہوا نا. میں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اور میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چل کر جنت گئے ہیں اور یہاں جنت چل کر حضور کے قدموں میں آ گیا. جنت چل کر حضور کے قدموں میں آ گیا. اور باقی رہی بات زمین پر رہنے کی، وہ تو رب نے اس لیے کہا کہ حبیب میں تو جلال میں آ جاتا ہوں، میں نے تو کئی بستیاں تباہ کر دی، الٹ پلٹ کر دیا، آگ برسا دی، ڈنڈے برسا دیے، پتھر برسا دیے، لیکن اب آپ کی امت ہے، آپ زمین پر رہیے. بلکہ حضور خود چاہ کہ میں زمین پر رہتا ہوں تاکہ مجھے جلال آئے، جب عذاب برسانے کا ارادہ کروں تو تیرے گنبد خضراء کو دیکھ کر میرا قہر رحم میں بدل جائے. ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیسے عذاب نازل کروں؟ آپ جو بیٹھے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کیسے عذاب نازل کروں حبیب؟ آپ جو بیٹھے ہیں، ورنہ کرتوت تو ہمارے پچھلی امت سے بڑھ گئے. نہیں بڑھے جی بتائیے. قرآن اٹھائیے نا. ایک قوم صرف اس لیے غرق ہوئی سودا کم تولتے تھے، ساڈا کی حال ہے ماشاءاللہ. ایک قوم ملاوٹ کرتی تھی، غرق ہو گئی. ہم میں تو ساری بیماریاں ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا کمال ہے. نانا، یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ حضور کی نسبت ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر ہم حضور کی نسبت نہ ہوتے تو ہمارے نام و نشان بڑے ہوتے. اگر آج شکلیں نہیں بدلتی، آج چہرے نہیں بدلتے، آج عذاب نازل نہیں ہوتے، مولت ہو گئی ہے اور ہمیں عنایت ہو گئی ہے تو صرف مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے، حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، صرف سرکار کے قدموں کا صدقہ ہے. اور یہ مدینے جانا، یہ مکے جانا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اربا پتی لوگ میں نے دیکھا نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے جی. ہم جیسے غریب جن کے پاس شاید اپنی سواری نہیں ہوتی، سرکار بلاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ٹکٹ کے انتظام بھی وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو. میں خود یقین کریں 2017 میں دعائیں مانگتا تھا، حالات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے. میں عشاء پڑھ کے گیا تو میری مسجد کے متولی وہ باہر رہتے ہیں، انہوں نے فون کر دیا. میں نے کہا خیر ہو، رات کے 10 بجے ان کا فون آ گیا. کہہ لگے کہ قاری صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا جی شادی والی عمر گزر گئی ہے، آپ آگے حکم کریں. میں ہنس پڑا، ان کے ساتھ وہ بھی ہنس پڑے میرے ساتھ. کہتے نہیں بتائے نا. میں نے کہا جی اس وقت سے میری میں نے کہا جی ہے تقریباً کوئی 41-42 سال. کہتے وہ ٹھیک ہے، بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر فون آ گیا، کہتے پاسپورٹ بنا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا جی خیریت تو ہے؟ کہتے جی آپ کو ہمارے شیپ پہ بھیج رہے ہیں. اچھا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بند ہو گیا. آدھے گھنٹے بعد پھر فون آ گیا، کہتے وہ مسجد کے سامنے دکاندار ہے نا، میں نے اس کو پیسے بھجوا دیے، آپ نے صبح 5000 لے کے ارجنٹ پاسپورٹ بنوانا ہے. اور بات سونے بلاؤ تیج بلاؤ. وہ پاسپورٹ کے بھی پیسے انہوں نے دیے، وہ بھی ارجنٹ کے. اور جناب پتہ لگا ٹکٹ لگی اور ساتھ میں وہ نے خرچہ بھی دے دیا. کہتے جی آپ نے 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، آپ نے بس وہاں جا کے ہمارے لیے دعا کرنا. تو یہ جب بلاتے ہیں نا
تو پھر پتہ نہیں چلتا آپ بلاتے کس کو ہے جس دل میں تڑپ ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو نا، کبھی ایسا نہ بھی ہو، تڑپ ہو نہ بھی بلائے نا، تو پھر خود بھی آ جاتے ہیں. اللہ کی قسم خود بھی آ جاتے ہیں، حضور خود بھی آ جاتے ہیں، سرکار خود بھی تشریف لے آتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ خود آ کے زیارت کرواتے ہیں. نبی صاحب نے لکھا ہے حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پہ کر کسی کو در پہ بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں. تو کرم کی باتیں ہیں نا جی. اور جب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ دنیا کی واحد جگہ ہے کہ آپ جیتے جی جنت میں چلے جائیں گے، جیتے جی. جب آپ جائیں گے نا روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں حضور کا وہ زمین کا ٹکڑا ہے، آپ جب وہاں جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ جنت میں پہنچ گئے. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے جنت کی زمین اتاری ہے اپنے محبوب کے لیے بیڈ بنا کر کہ حبیب آپ زمین پر رہنا چاہتے ہیں نا، تو زمین پر بھی جنت آپ کی جو ہے نا آرام کا جنت ہے. ساری دنیا چل کر جنت میں آئے گی، آپ جب تک دنیا میں ہم جنت کو چلا کر آپ کے قدموں میں لے آئے. یہ میرے محبوب کا مقام ہے. اور نجات جو ہونی ہے نا، وہ صرف روضہ رسول کے دیدار پر ہونی ہے، حضور کے مزار کی. لیکن اس وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے آپ کی؟ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کل نوجوان جاتے ہیں، خیر آپ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بیچاروں کو موبائل سے ہی ٹائم نہیں ملتا. وہ روزہ پاک کو پیٹ کی ہوئی ہے. وہ اللہ کے بندو کس کو پیٹ کر رہے ہو؟ وہاں بھی تمہیں موبائل بھولا. وہاں تو پتہ یہ چلے کہ بندے کو ہوش ہی نہ رہے، صرف لب پہ درود اور سلام. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا جی، کہ درود اور سلام اور توجہ، بس گردن جھکی ہو اور ہو جائے کہ حضور کاسا لے کے بیٹھا ہوں. کچھ نہیں مانگنا جی، دولت نہیں مانگنی، زندگی نہیں مانگنی، کچھ نہیں مانگنا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پیدا ہونے سے، میرے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہیں. آپ نے ایک ہی چیز مانگنی ہے، حضور خالی آیا ہوں، اپنے عشق سے دل کو بھر کے واپس کر دیا. صرف عشق رسول مل جائے. دنیا کی عظیم ترین دولت یہ ہے جسے عشق رسول عطا ہو جائے. اگر عشق رسول نہیں ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی نعمت کسی کام کی نہیں ہے. لیکن 12 بج گئے نا، اور 12 بجے تو 12 بج گئے، کیوں جی 12 ہو گئے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. لیکن میں آخر میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی نعت پڑھ ہی نہیں سکتا جتنے یہ خوبصورت پڑھتے ہیں. لیکن میں جب گیا تھا نا، اور جو میں سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کر جو میں نے اشعار لکھے تھے نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ 2 اشعار آپ کو سنا دوں. بالکل وہی بیٹھ کر لکھے تھے. بالکل اجازت ہے آپ لیں مائک، میرے ساتھ پڑھیں گے. میں نے وہاں بیٹھ کے نا جی پیغام دیا پاکستان والا. میں نے کہا دیکھو تو ذرا آنگن میں ہر میں کھڑا ہوں، دیکھو تو ذرا آنگن میں ہر میں کھڑا ہوں، دیکھو تو ذرا آنگن میں ہر میں کھڑا ہوں، میں سامنے سید کون کھڑا ہوں، میں سامنے سید کون کھڑا ہوں. اور ہماری جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لگتا ہے چھوڑوں گا ابھی عرش بولنا، عرش بولنا، جو لگتا ہے چھوڑوں گا ابھی عرش بولنا، کہ میں جانب سرکار کی قدم میں کھڑا ہوں، میں جانب سرکار کی قدم میں کھڑا ہوں، میں سامنے سید کون کھڑا ہوں. اب رخ سے ہٹا دیجیے پردہ میرے محبوب. یہ دعا تھی میری. اب رخ سے ہٹا دیجیے پردہ میرے محبوب، میرے محبوب. اب رخ سے ہٹا دیجیے پردہ میرے محبوب، کب سے یہ بے چین نین کھڑا ہوں، کب سے یہ بے چین نین کھڑا ہوں، میں سامنے سید کون کھڑا ہوں.
بخشش بخشش چاہے مجھتا اے سن لے تو عابد سن لے تو اے عابد بخشش چاہے مجھتا سن لے اے عابد کیوں میں بس لیے حسنین تیری میں کرا میں بس لیے حسنین تیری میں کرا میں سامنے سید کو اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے اور آپ کا سفر مبارک فرمائے. آپ خیر سے جائیں خیر سے آئیں اور ہم سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی یہ حاضری نصیب فرمائے اور بار بار آپ کو بھی اللہ بار بار لے جائے. آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی بار بار لے جائے.